الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء سقالة وسقالة القلوب ذكر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز دوستو، مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ایک حدیث پڑھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانے اور سمجھنے کے بعد مجھے اور آپ کو تمام عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف بلند آواز سے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پہلے آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں یہ بات ذہنوں میں بٹھائیں کہ نیکی کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے، جو بھی نیکی کرتے ہیں چاہے کہ نظر میں آپ کو چھوٹی نظر آ رہی ہے، جو بھی نیکی کریں گے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا۔ یہ نیکی کی خاصیت ہے۔ گناہ کی خاصیت کیا ہے کہ بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ گناہ کی خصلت کیا ہے کہ گناہ کرنے سے بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ نیکی کرنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ کسی کے ساتھ بھلائی کریں،
کسی کے ساتھ اچھا کلمہ کہہ دے، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ بھائی جو بھی نیکی ہوگی اس نیکی سے اللہ کا قرب مل جاتا ہے، اور گناہ کرنے سے بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ بس یہ بات ذہن میں رہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے نا۔ فرمایا جو بندہ ذکر کرتا ہے وہ گویا کہ اللہ کے دروازے پر کھڑا ہے۔ توجہ کریں، جو بندہ ذکر کرتا ہے وہ اللہ کے دروازے پر کھڑا ہے۔ تو بندہ جو کسی کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے تو کھٹکھٹاتا ہے نا، کبھی نہ کبھی تو دروازہ کھولے گا، کھلتا ہے نا، کبھی نہ کبھی تو کھلتا ہے۔ ابھی کھڑا رہے، دروازے پر کھڑا رہے، دروازہ تو کھل جائے گا۔ تو جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، توجہ کریں عزیزو، جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ گویا کہ اللہ کے دروازے پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کبھی نہ کبھی تو دروازہ کھولیں گے۔ جب کبھی نہ کبھی دروازہ کھلے گا تو نسبت ہو جائے گی، نہیں ہو جائے گی۔ فرمایا جب بندہ ذکر کرتا ہے تو ذکر کرنے سے دل میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ جو نا سبحان اللہ، مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ بلکہ یہاں تک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، جب زبان سے اللہ کا نام لیتے تھے تو زبان پوری زبان سے مٹھاس پیدا ہو جاتی تھی، منہ میٹھا ہو جاتا تھا۔ حضرت سائیں اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ فرمودات ہیں، ایک شخص آیا جس کا نام تھا حضرت سائیں توکل شاہ۔ کیا نام تھا؟ توکل شاہ۔ اللہ والا تھا، کوئی عالم نہیں تھا۔ تو حضرت کے پاس آیا کہ حضرت اللہ کا نام لیتا ہوں تو منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ سمجھا نہیں؟ اللہ والا تھا کہ حضرت جب اللہ کا نام لیتا ہوں تو منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ مولا رومی فرماتے ہیں کہ جو سمجھا نہیں، عجیب باتیں کرتے ہیں عزیزو، اللہ والے عجیب باتیں کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کیا ہے کہ جب آدمی اللہ کا نام لیتا ہے تو دل تو میٹھی ہو جاتی ہے، دل میں تو مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے بھی اللہ والے ہیں جو اللہ اللہ کرتے کرتے ان کا منہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو آدمی اللہ کا نام لیتا رہے، ذکر کرتا رہے، سمجھا نہیں؟ ذکر کرنے والے زندہ کے مثال ہیں، چلو سبحان اللہ۔ جو ذکر نہیں کرتے وہ مردہ کے مثال ہیں۔ حضرت خالد بن ولید لڑائی کے لیے مجاہدین کو تیار کیا، 60 مجاہدین، وہاں 60,000 کافر ہیں، 60,000 یہاں مجاہدین کی جمع 60 آدمی۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت وہ 60,000 ہیں، آپ 60 ہیں، 60 بندے اور 60,000 کا مقابلہ کریں گے؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ وہ مردے کی مثال ہے، ہم زندہ کی مثال ہے۔ وہ مردے ہیں، ہم زندہ کی مثال ہے۔ مردوں کا کیا مقابلہ؟ انا جلیس مع من ذکرنی، حدیث مبارکہ ہے، حدیث قدسی، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی معیت نصیب ہو جائے عزیزو، اور فرمایا ہر چیز کی صفائی کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہے، دل کی صفائی اللہ کے ذکر سے، چاہو دل کی صفائی اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ حضرت حالِ جوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے۔ حضرت حامد اللہ حالِ جوی رحمۃ اللہ علیہ وہ مرید حضرت امروڈی رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت امروڈی رحمۃ اللہ علیہ مرید حضرت بھرچونڈی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ حضرت سائیں خلیفہ احمد دین رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے بھی مرشد تھے، وہ حضرت حماد اللہ کے مرید تھے۔ حضرت حماد اللہ حالِ جوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات بیان کی، جو اللہ کا نام لیتا ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، فرمایا کہ ہر وقت بندہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہے، کوئی ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے ذکر سے آدمی غافل نہ رہے بندہ۔ اس کی مثال عجیب طریقے سے دی۔ ایک عورت ہے، اس نے ہانڈی رکھی ہے آگ پہ، سالن پکا رہی ہے، ہانڈی آگ پہ رکھی ہے، چھوٹا بچہ ہے وہ جھولے میں ہے، دیکھا کہ پانی تو نہیں ہے، پانی تو نہیں ہے۔ اب پانی کی ضرورت، پانی گھر میں موجود نہیں تھا۔ سہیلیوں نے کہا کہ چلو چلتے ہیں پانی بھرنے کے لیے، توجہ کریں، چلو چلتے ہیں پانی بھرنے کے لیے۔ باہر نکلی پانی بھرنے کے لیے، کچھ فاصلے پر پانی تھا، 2 مٹکے اٹھائے، ایک سر پہ رکھا ایک کمر پہ رکھا، پانی بھر کر آ رہی ہے، پانی بھر کر آ رہی ہے، سر پہ مٹکا ہے کمر پہ مٹکا ہے، دونوں ہاتھ مصروف ہیں، دونوں ہاتھ مصروف ہیں، پاؤں بھی مصروف ہیں، چل رہی ہے، زبان بھی مصروف ہے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ، کیسے مصروف ہے؟ باتیں کر رہی ہے نا، ان سے جو باتیں کر رہی ہے، سہیلیوں سے باتیں جو کر رہی ہے، تو زبان تو ان کے ساتھ مصروف ہے، ہاتھ بھی مصروف ہیں، ہاتھ بھی مصروف ہیں، پاؤں بھی، کہہ دو نا پاؤں بھی مصروف ہیں۔ توجہ کہاں ہوگی؟ فرمایا اس عورت کی توجہ کہاں ہوگی؟ اس عورت کی توجہ اس بچے کی طرف ہوگی، اس ہانڈی کی طرف ہوگی۔ کوئی بلی تو نہ آئی ہوگی، بچہ اٹھا تو نہیں ہوگا، اور بچہ رویا تو نہیں ہوگا۔ تو فرمایا دنیا میں ایسے رہو، دنیا میں ایسے رہو، کام دھندے بھی کرتے رہو، کام میں مصروف بھی رہو، دکانداری بھی کرو، دل تمہاری اللہ کی طرف ہو، دل کا میلان جو ہو، دل کی توجہ جو ہو، وہ خالق اور مالک کی طرف ہو۔ سمجھا دی؟ اللہ تبارک و تعالی مہربان ہے عزیزو، ماں بھی بچے پر مہربان ہے، ماں کی محبت بھی ہے اولاد کے ساتھ، ہے کہ نہیں ہے؟ چھوٹا معصوم سا بچہ پیشاب کر دیتا ہے بستر پہ، اٹھا کر کپڑے تبدیل کرتی ہے، بار بار کپڑے تبدیل کرتی ہے، وہ گیلی جگہ پر خود سوتی ہے، بچے کو خشک جگہ پر سے، ایسا ہی نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ماں کی محبت کو پیدا کرنے والے ہیں، وہ بندے پر کتنے مہربان ہیں عزیزو۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو کہہ دیں کہ میں غفور بھی ہوں تو رحیم بھی ہوں، ان کو بتا دیں، یہ پیغام پہنچا دیں، نبئ عبادی، میرے
بندوں کو پہنچائیں، یہ خبر میرے بندوں کو پہنچائیں، یہ میسج پہنچا دیں کہ میں غفور الرحیم ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تواب بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ جو تواب بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ جو توبہ کرتا ہے، توبہ کرتے ہی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ غفور بھی ہے، ودود بھی ہے۔ اللہ کی صفت غفور بھی ہے، ودود بھی ہے۔ غفور مانا بار بار معاف کرنے والا۔ بار بار کیوں معاف کرتا ہوں؟ اسی وجہ سے تم سے محبت کرتا ہوں۔ محبت کیوں کرتا ہوں؟ اسی وجہ سے کہ تمہارا پالنے والا ہوں۔ چلو سبحان اللہ، تمہارا پالنے والا ہوں۔ میں عزیز بھی ہوں، غفور بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے، جو نا عزیز بھی ہے، غفور بھی ہے نا قرآن پاک میں، اسماء حسنہ میں ہے نا عزیز۔ عزیز مانا زبردست، عزیز مانا زبردست، غالب۔ میں زبردست بھی ہوں، معاف کرنے والا بھی ہوں۔ کمزور آدمی بڑے کو معاف کرے تو کوئی معافی کی قدر نہیں۔ بھائی کہ بیمار ہے، مردہ پڑا ہوا ہے، قریب المرگ ہے، وہ اس کو زندہ کو کہہ رہا ہے میں نے معاف کر دیا، کیا قدر ہے اس کی؟ ایک کسان وڈیرے کو کہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اس کی معافی کی قدر ہوگی؟ ایک چھوٹا افسر، 8ویں 9ویں گریڈ کا افسر 21ویں 22ویں گریڈ افسر کو کہے کہ میں نے معاف کر دیا، اس کی معافی کا قدر ہوگا؟ اس کی معافی کا قدر نہیں ہوگا نا۔ اے چھوٹا ہے تو کیا کرے گا؟ تو چھوٹا ہے کیا کرے گا؟ ایک بڑا آدمی کہے، ایک 22 گریڈ کا افسر چھوٹے افسر کو کہے جو 8ویں گریڈ کا افسر ہے کہ میں نے معاف کر دیا، تو اس کی معافی کی قدر ہے۔ وڈیرا کہے، سردار کہے کسان کو کہ تو نے غلطی کی تھی میں نے معاف کر دیا، تو اس کی قدر ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے مہربان ہیں، فرمایا میں زبردست ہوں، میں غالب ہوں، معاف کرنے والا ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں۔ ذرا لفظوں پر دھیان تو کریں، غور تو کریں کہ اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں عزیزوں، کتنے غفور الرحیم ہیں، اور ہم کتنے دور ہیں عزیزوں، کتنے دور ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں عزیزوں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعائیں سکھائی، یہ جو دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے کہ اس طریقے سے مجھ سے مانگو۔ توجہ کریں، اس طریقے سے مجھ سے مانگو۔ بڑا افسر چھوٹے افسر کو کہے، وڈیرا کہے سردار کو، وڈیرا کہے سردار کہے چھوٹے کسان کو کہے کہ بھائی مجھ سے معافی نامہ لے کر آؤ، میں معافی بدست کرتا ہوں، تو اس میں کوئی گنجائش رہ جاتی ہے تو معاف کر دے گا نا۔ وہ جو بڑا کہہ رہا ہے، بڑا افسر کہہ رہا ہے چھوٹے کو، کلارک کو کہ بھائی معافی نامہ لکھو میں تمہیں معاف کر دوں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے ان طریقے سے، ان الفاظ سے معافی مانگو، میں قبول کروں گا۔ وہی سکھا رہا ہے، الفاظ بھی وہی سکھا رہا ہے، دعائیں بھی وہی سکھا رہا ہے کہ اس طریقے سے مجھ سے مانگو میں معاف کروں گا۔ یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو، اے میرے بندو، یا عبادی، اللہ تعالیٰ انہیں بلا رہے ہیں، توجہ، اللہ تعالیٰ انہیں بلا رہے ہیں جنہوں نے اسراف کیا، جنہوں نے گناہ کے کام کیے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ انہیں بلا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا جا رہا تم نے ظلم کا کام کیا، تم نے گناہ کا کام کیا، تم نے زنا کی، تم نے چوری کی، نہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو، تو نے گناہ تو کیا ہے، میرا بندہ تو ہے، میرا بندہ تو ہے،
اے میرے بندو، یا عبادی، تم نے اسراف کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے، ان رحمتی غلبت علی غضبی، فرمایا میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے۔ بندہ آنسو تو بہائے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جو تیسرے نمبر پر اسلام میں داخل ہوئے، تیسرے نمبر پر اسلام میں داخل ہوئے، حضرت سعد بن ابی وقاص۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے دعا مانگی، اللہم سدد سہمہ واجب دعوتہ، یا اللہ اس کا نشانہ سیدھا کر دے، تیر جو لگائے تیر کا نشانہ سیدھا کر دے، یا اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے فرمایا فداک ابی و امی، چلو سبحان اللہ، سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے فرما رہے ہیں کہ فداک ابی و امی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اور دوسرے حضرت زبیر ہیں، دو صحابی کے لیے، دو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ادا کیے ہیں، اور کسی صحابی کے لیے نہیں، صرف دو کے لیے آیا ہے، ایک حضرت سعد بن ابی وقاص، ایک حضرت حضرت زبیر، سمجھا نہیں؟ دونوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تمہارے پر قربان ہو۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کی روایت ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بناؤ، رونا نہیں آتا تو مصنوعی شکل تو رونے کی بناؤ، مصنوعی شکل بنا دو۔ صورت محبوب را محبوب دا غرق را قابل بود کے مشفقہ، محبوب کی صورت بھی محبوب ہوتی ہے، جو محبوب کی صورت بھی، محبوب کا جو محبوب ہے وہ بھی محبوب ہوتا ہے۔ جو یہ جملہ یاد کریں، جو محبوب کا محبوب ہوتا ہے وہ بھی، دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے، دشمن کا دشمن دشمن نہیں ہوتا، جو دشمن کا دشمن دشمن نہیں ہوتا، دوست کا دوست دوست ہوتا ہے۔ تو محبوب کی صورت بھی، جو محبوب کی صورت بھی محبوب لگتی ہے، مصنوعی شکل بناؤ، رونے کی شکل بناؤ، آنسو نہیں نکل رہے تو رونے کی شکل بناؤ، اللہ تعالیٰ فرمایا میں بھی پھر بھی مہربان ہوں، تمہارے اوپر رحم کر دوں۔ صورت محبوب را محبوب دا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ وہ تو بچ گیا، وہ تو بچ گیا، وہ ظالم وہ تو بچ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تمہیں معلوم نہیں، یہ تو تیری صورت اختیار کی تھی، تیرا لباس اختیار کیا تھا، یہ بہرو پیا تھا، یہ عصا اٹھا کر کہتا تھا کہ میں موسیٰ ہوں، عصا اٹھا کر کہتا تھا میں موسیٰ ہوں۔ تو میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ جس نے تیری صورت اختیار کی ہو اس کو بھی میں غرق کر دوں۔ اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہے۔ درود شریف بلند آواز۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ علامہ ابن حجر عسقلانی بہت بڑی شخصیت ہے، انہیں حدیث کا واقعہ بیان کیا ہے، آپ سب کو معلوم ہے عزیزو۔ ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، کتنے؟ 99 قتل کر چکا، حدیث مبارکہ ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص آیا کسی کے پاس، کوئی ملا کے پاس، یا توبہ کرتا ہوں، 99 قتل کر چکا ہوں، 99 قتل، تمہاری توبہ کہاں قبول ہوگی؟ کہاں تمہاری توبہ قبول ہوگی؟ اتنے لوگوں کو قتل کر چکا، توبہ کہاں قبول ہوگی؟ توبہ قبول نہیں ہوگی کہ نہیں، توبہ قبول نہیں ہوگی، توبہ قبول نہیں ہوگی۔
نیم ملا خطرہ ایمان، چو نیم ملا، چو نا نیم ملا خطرہ ایمان، آدھا ملا بھی ایمان کا خطرہ ہے، آدھا ملا بھی۔ ہم جلدی سے فتویٰ دے دیتے ہیں، جلدی سے فتویٰ نہیں دینی چاہیے تھی۔ ہمارے استاد اللہ بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے استاد تھے، جو تفسیر پڑھاتے تھے، قرآن پاک کا تفسیر پڑھاتے تھے، تو کہ اگر کوئی آ جاتا مسئلے کے لیے، سمجھا نہیں، رستم شہر کے کوئی وضو کا مسئلہ، کوئی چھوٹا مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا تو فرمایا کہ مسئلہ تو یہ ہے، مسئلہ تو یہ ہے، آگے علماء سے پوچھو، مسئلہ یہ ہے، آگے کسی مفتی سے پوچھو۔ حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، فرمایا کہ یہ کہنا کہ لا ادری مجھے معلوم نہیں ہے، یہ بھی علم ہے، یہ بھی علم ہے، لا ادری مجھے معلوم نہیں، کسی نے مسئلہ پوچھا اب فوراً نہیں بتاؤ، ایسے رجمم بالغیب نہ کرو، نہ کہو، بلکہ لا ادری مجھے معلوم نہیں ہے، ہاں یہ کہ مجھے مہلت دے دو، میں کتاب دے کر بتاؤں گا، نہیں سمجھا؟ تو نے کہا یار کہاں تمہاری توبہ قبول ہوگی، 99 قتل کر چکا، توبہ کہاں قبول ہوگی؟ کہ چلو تو بھی چلو، 100 تو پورے ہو جائیں، 100 ہو گیا، کیا ہو گیا؟ 100 قتل کر چکا، آگے چلا کہ بتاؤ کوئی ہے، کوئی کہاں بستی ہے، نیک سالے لوگوں کی بستی ہے، اللہ والے رہتے ہیں فلاں بستی میں، اس بستی کا نام ہے نصرہ، یہ جہاں تھا وہ کافارہ، یاد کرنا یہ تھا کافارہ، آگے جو بستی ہے وہ نصرہ۔ تھوڑا آگے چلا، جہاں قتل کر چکا تھا، جو بستی تھی گناہ گاروں کی بستی تھی، جہاں قتل، اس سے تھوڑا آگے چلا، توجہ کرنا، تھوڑا آگے چلا، موت آگے ہوئی، آ گئی، موت آگے ہو گئی، لیکن سینہ آگے کر دیا، توجہ کرنا، یہ جسمانے یہیں آگے آگ دے گئے، فرشتے آئے، جہنم والے بھی جنت والے بھی، جہنمی کہہ رہے ہیں کہ جہنمی 100 قتل کر چکا، جنت کہیں گے توبہ کے لیے ارادے سے نکلا، چلو سبحان اللہ، توبہ کے ارادے سے نکلا ہے، وہ اللہ والے وہاں رہتے ہیں، وہاں توبہ کے ارادے سے نکلا ہے، یہ تو جنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پیمائش کر دو، سبھی جو نا سبحان اللہ، سب کہہ دو سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پیمائش کرو، پیمائش کرو، یہ زمین تو تھوڑی تھی نا، جہاں قریب زمین ہے، جہاں قریب زمین ہو، فیصلہ اسی کے حق میں ہوگا، جو فیصلہ یاد کرنا، جہاں قریب زمین ہے، قریب آیا ہے، قریب سے نکلا ہے، اور فصل وہ دور ہے تو دور کا فیصلہ اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا، قریب کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ قریب تو یہ بستی تھی، قریب تو یہ بستی تھی، تو اصول کے مطابق تو جہنمی ہے، جہنم میں جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، زمین کو حکم فرمایا کہ قریب ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ، اس کے لیے فرمایا کہ تقربی، وہ جو دور زمین تھی، وہ جو دعا اللہ والے تھے، فرمایا تقربی، قریب ہو جاؤ، اور اس زمین کو کہا کہ تباعدی، تھوڑا پرے ہٹ جاؤ، یہ زمین دور ہو گئی، وہ زمین قریب ہو گئی، اور فیصلہ ہو گیا کہ تو جنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں عزیزو۔ ابراہیم بن ادہم ہے عزیزو، ابراہیم بن ادہم، جنہوں نے اب سلطنت چھوڑی، بادشاہی چھوڑی، دیکھا کہ ایک شخص ہے، شراب میں لت پت ہے، قے نکل رہی ہے، منہ سے قے نکل رہی ہے، غلاظت نکل رہی ہے، اللہ کی قدرت دل میں آیا، یار اللہ کا بندہ تو ہے، جو اللہ کا بندہ تو ہے، مجنو لیلا کے لیے کتے کو چومتا ہے، مجنو لیلا کے لیے کتے کو چومتا ہے، ان کے لیلا کے گاؤں کی دیواروں کو چومتا ہے، لیلا کے لیے نا، یہ تو اللہ کا بندہ ہے۔ پانی اٹھایا، پانی چہرہ تو صاف کر لیا، آنکھیں جو کھولی، ارے تو اللہ والا، تو اللہ والا ہے، ارے اللہ والے بھی اتنے شفیق ہوتے ہیں، میں تو گناہ گار ہوں، میں تو شرابی ہوں، اتنے شفیق ہوتے ہیں، مجھے تو آج پتا چلا آپ اتنے مہربان ہیں۔ کہا کہ ہاتھ آگے کرو، میں توبہ کرتا ہوں،
ہاتھ آگے کرو میں توبہ کرتا ہوں۔ تو فرمایا اس وقت جب حضرت ابراہیم نے ادھم میں دیکھا، اللہ والا تھا اور مراقبہ کیا اور کشف کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت جتنے اولیاء ہیں یہ ولیوں کا یہ سردار بن گیا ہے، یہ ولیوں کا سردار۔ یہ اس وقت تھوڑی دیر پہلے گناہگار شراب میں لت پت ہے، اب وہ اللہ والا بن گیا۔ اے ابراہیم، اس کے چہرے کو تو نے دھویا، اس کے چہرے کو دھویا میرے لیے، انت غسلت وجہہ لأجلی، تو نے اس کے چہرے کو دھویا میرے لیے، میں نے اس کی دل کو دھویا تمہاری وجہ سے، میں نے اس کی دل کو دھویا ہے تمہارے لیے۔ تو عزیزو کیا پتہ چل رہا ہے عزیزو؟ تو آدمی مایوس نہ ہو جائے، نا امید نہ ہو جائے، کتنا بھی بڑا گناہگار ہے، کتنا بھی فاجر اور فاسق ہے، توبہ کرے، رجوع کر لے، پشیمان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ رجوع کرنا، یہ پشیمانی کرنا، یہ ندامت کرنا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ رجوع تو کر لینا بندہ، پشیمان تو ہو جائے، گناہوں پر ڈٹ تو نہ جائے۔ آج تو ہم گناہوں پر ڈٹے ہوئے ہیں عزیزو، کہ پوچھ ہی نہیں ہوگی ہم سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ طائب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھا نہیں؟ اللہ اکبر، درود شریف بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ گانے گا رہا ہے، وہ لکڑی کی عجیب ساز طریقے سے گانے گا رہا ہے، آواز ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے جو قریب آئے تو کہہ دیا کہ کاش اس زبان سے اللہ کا نام لیتا، کاش اس زبان سے قرآن پاک کی تلاوت کرتا۔ تو اس نے سن لیا کہ کیا کہا، اس نے کیا کہا؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ کہا کہ کاش اس زبان سے قرآن کی تلاوت کرتا۔ یہ ہے کون؟ یہ کہ نبی کا صحابی ہے۔ اس کو توڑا، اس ساز کو توڑ کر قدموں میں گر گیا کہ حضرت میں توبہ کراؤ، میں کلمہ پڑھتا ہوں مسلمان۔ تو رونے لگے، جب گلے جو لگے تو رونے لگے۔ حضرت وہ تو رونے لگا، حضرت عبداللہ بن مسعود بھی رونے لگے۔ پر میں آپ کیوں رو رہے ہو؟ آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، یہ خوشی کے آنسو ہوں کہ یہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو تم نے اسراف کر لیا، تم نے غلط کام کر لیے، آنکھوں کا غلط استعمال کر لیا، کان کا غلط استعمال کر لیا، اپنے جسم کا ناجائز استعمال کر لیا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو جا۔ بس میں نے شروع میں ہی عرض کیا عزیزو، جب بندہ نیکی کرتا ہے تو نیکی کرنے سے اللہ کا قرب بڑھتا ہے۔ چلو سبحان اللہ، نیکی کرنے سے اللہ کا قرب بڑھتا ہے۔ اور جب گناہ کرتا ہے، چاہے کہ چھوٹا گناہ ہے، دیکھنے میں آپ کو چھوٹا نظر آ رہا ہے، پر میں چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ہو، اللہ سے دور ہو جاتا ہے بندہ۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچائے، اللہ تعالی ہم سب کو توبہ طائب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔